خانہ خدا۔ قدرت نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں نے مڑ کر دیکھا، ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی مسکراہٹ چمک رہی تھی۔ بولے، جب خانہ خدا پر نظر پڑے تو چوتھا کلمہ پڑھنا۔ چوتھا کلمہ؟ میں نے دہرایا۔ میں تو صرف ایک کلمے سے واقف تھا، خالی اللہ اکبر پڑھ لینا۔ وہ بولے۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ دفاتر ترکی کی تعمیر کا حصہ آگے سے ہٹ گیا اور خانہ خدا میری آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ کالے پتھروں سے بنا ہوا ایک بے ڈھب کوٹھا جس پر سیاہ غلاف چڑھا تھا۔ بیشتر اس کے کہ میں اللہ اکبر کہہ پاتا، کوٹھے کی چھت سے کسی نے سر نکالا۔ چہرے کی جھریوں میں محبت کا ایک طوفان ابھر سمٹ رہا تھا۔ آنکھیں ہمدردی کے بے پناہ جذبے سے پرنم تھیں۔ پیشانی منور تھی، ہونٹوں پر لگاؤ بھری مسکراہٹ تھی۔ اس مسکراہٹ نے پتہ نہیں کیا کیا، میرے وجود کے فیتے کو گویا چنگاری دکھا دی، اور وہ زوں 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 سے راکٹ کی طرح فضا میں اڑ گیا۔ میرے بدن پر سرخ چیونٹے رینگنے لگے۔ ان سرخ چیونٹوں کے سروں پر جلتے دیے تھے۔ ان دیوں کے شعلے گویا انگلیاں تھیں جو سب کوٹھے کی طرف اشارہ کر رہی تھیں۔ میرے نس نس میں سوڈے کی بوتلیں کھل گئیں اور ان سے بلبلے اٹھنے لگے۔ پھر میرے قلب میں ایک دھماکہ ہوا، میرے وجود کی دھجیاں اڑ گئیں اور سارے حرم شریف میں بکھر گئیں۔ وہ عظیم الشان مسجد معدوم ہو گئی۔ زائرین کا بے پناہ ہجوم چیونٹیوں میں بدل گیا۔ صرف کوٹھا رہ گیا۔ پھر وہ کوٹھا ابھرتا گیا، حتیٰ کہ ساری کائنات اس کی اوٹ میں آ گئی۔ نہ جانے میں کیا تھا، کیا کر رہا تھا۔ ساری کائنات گویا فنا ہو چکی تھی۔ ملبے کا ایک عظیم ڈھیر، اس ڈھیر پر اللہ میاں بیٹھے تھے۔